آمنہ ایک بات تو بتائیں. پوچھئے. یہ ہم ادب کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے آپ کے ذہن میں ایسے سوالات کب سے جنم لینے لگے؟ بھئی آپ نے تو مجھے مصیبت میں پھنسا دیا ہے. یاد ہے آپ نے مجھے پرسوں ایک کتاب دی تھی، وہ جس میں آدمی کیڑا بن جاتا ہے. ہاں، کافکا کی میٹامورفوسس. ہاں وہی. اس رات نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کی دی ہوئی کتاب پڑھ کر دنیائے علم پر احسان کر دوں، لیکن اس کتاب نے تو میرا اپنے آپ میں رہنا ہی اجیرن کر دیا ہے. جب سے میں نے وہ کہانی پڑھی ہے مجھے محسوس ہونے لگا ہے جیسے یہ میری ہی کہانی. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یاد ہے آپ اس دن میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھ کر اس کا کتنا مذاق اڑا رہے تھے؟ کون سی کتاب؟ نئے نکات کے نام خطوط، جس کے مصنف ہماری ہی یونیورسٹی کے استاد ہیں. اس دن تو آپ اپنی دھن میں تھے، میری بات سنی انسنی کر دی، لیکن آج سنیں. یہ کتاب تنقید نگاری کے بارے میں ہے. تنقید نگاری دراصل ایک اصطلاح ہے. تنقید کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو چیزوں اور باتوں میں مین میخ نکالتا ہے، بلکہ تنقید نگاری ایک فن ہے. یوں سمجھ لیں کہ تنقید نگاری ادب کے لیے ویسے ہی ناگزیر ہے جیسے ریاضی کی علامات فزکس کے لیے. جو شخص ان دونوں کے ربط کو غیر ضروری سمجھتا ہے اس کو نہ ریاضی کا کچھ پتہ ہے نہ فزکس کا کوئی علم. یعنی نہ تو وہ تنقید کو پہچانتا ہے نہ ہی ادب کا کوئی ادراک رکھتا ہے. تو اس کا ہماری بات سے کیا تعلق ہے؟ معز، یہ ادبی کتب محض خیال یا خواب نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی انسان کے وجودی تجربات کا مرقع ہوتی ہیں. آپ نے کافکا کی وہ کتاب پڑھی اور انسان ہونے کے ناطے آپ کو ان تجریدات میں جن کو کافکا نے اپنی میٹامورفوسس میں پیش کیا ہے اپنا عکس نظر آیا. ارے بھائی آسان الفاظ میں سمجھائیں. ناصر عباس نیّر صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ ادب پڑھتے ہوئے آدمی اکثر کسی کیفیت کا اسیر یا کسی تاثر کا قیدی ہو جاتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. تنقید کا فن ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کسی پارہ ادب کے مخصوص تاریخی، نفسیاتی یا جذباتی محرکات کی شناخت کر سکیں تاکہ ادب کو اپنے سیاق و سباق میں بھی سمجھ سکیں. ارسطو کا قول بھی ہے، ایک تربیت یافتہ ذہن کی نشانی یہی ہے کہ وہ کسی خیال سے متاثر ہوئے بغیر اس کو پرکھ سکے. لیکن اس سب کا آخر فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اس بارے میں بھی ناصر صاحب لکھتے ہیں. دیکھو، تنقید نگاری محض ایک فن نہیں، نہ ہی یہ خود کو دوسروں سے بہتر محسوس کروانے کا کوئی آلہ ہے. چونکہ ہمیں بولنا آتا ہے اس لیے ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی بھی آتی ہے. آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا بیشتر لڑائیوں اور جنگوں کا محرک کوئی غلط طریقے سے سمجھی یا کی جانے والی بات نہیں ہوتی؟ تو ناقد وہ شخص ہے جو دلیل کے ساتھ اور شائستگی سے گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اپنے فن کے ذریعے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ کیفیت اور مسئلے کی الجھن سے نجات دلوا سکتا ہو. یہی انسان کی ادبی تخلیقی صلاحیتوں کا مقصد بھی ہے. یہ تو بہت گہری باتیں ہیں. اچھا یاد آیا آپ نے کتاب کا تعارف تو کرایا ہی نہیں. ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی. اس میں 33 خطوط ہیں، ادب کے تمام مسائل اور سوالات سے متعلق. ہر خط سے پہلے مصوری کا ایک شاہکار ہے. اس کے بعد عالمی اور مقامی ادب سے اعلیٰ تخلیقی اقتباسات دیے گئے ہیں. واہ، بہت خوب. آپ تو جانتی ہیں کہ میرا یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر چل رہا ہے اور ہر وقت نوکری کے لیے اپلائی کرنے کی فکر پڑی رہتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کافکا کے کردار سے مجھے جو مناسبت اپنے حالات کی وجہ سے محسوس ہوئی، اس سے میرے مسائل تو حل نہیں ہوئے، البتہ ایسا لگا جیسے سینے کا کوئی بوجھ اتر گیا ہو، جیسے میرے دل میں کوئی بات تھی جس کو کہنے کے لیے میرے پاس موزوں الفاظ نہیں تھے. لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے میرے اندر قید کیفیات کو الفاظ کے پر لگ گئے اور وہ آزاد ہو گئیں. اب آپ ناصر صاحب کی کتاب کو بھی ضرور پڑھیے گا. آپ کے لیے اس کو پڑھنے سے ادراک کے نئے در واہ ہوں گے. ہاں، میں اب تنقید نگاری کے بارے میں سنجیدگی سے پڑھوں گا اور امید ہے کہ ناصر عباس نیّر صاحب کے خطوط میرے لیے بھی ایک ننھا سا نقاد بننے کی راہ ہموار کر دیں گے. اچھا چلیں، میں نے ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دعا کیجیے گا. جی ضرور، خدا آپ کو سرخرو کرے. جاتے جاتے اس کتاب کی کچھ سطریں تو سنتے جائیں. ضرور، عطا کیجیے. عطا شاعری کی جاتی ہے جناب، یہ نثر ہے. خیر سنیے، ایک مختصر اقتباس.
دیکھو میرے عزیز، کسی فن پارے سے ملنے والا تاثر ہمیں اپنی داخلی موضوعی دنیا میں لے جاتا ہے، جہاں ہمارے سابق تجربات کے ریزے بکھرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ادب پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ اپنے شخصی تجربات کو بیدار ہوتے محسوس کرتے ہیں۔ شخصی تجربات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خالص ہمارے نجی تجربات، دوسرے جنہیں ہم نے نجی بنا لیا۔ ان میں فکشن کے کرداروں سے لے کر قومی اور ثقافتی تصورات سے ماخوذ جذبات شامل ہیں۔ ہم نے شاید کبھی محسوس کیا ہو کہ پرانے گیت ہمیں ان جگہوں کی کثک امیز یاد دلاتے ہیں جہاں ہم نے پہلے پہل انہیں سنا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی طرف دھیان منتقل کرتے ہیں جن سے مل کر پہلی بار کسی منہ زور جذبے کو محسوس کیا تھا۔ محبت، موت، دکھ، جدائی، خوف وغیرہ پر مبنی ادب ہماری زندگی کے منطقے میں داخل ہوتا محسوس ہوتا ہے، جن میں سے بہت کچھ ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ ادب کے پڑھے جانے کی اور بھی وجوہ ہیں، مگر سب سے زیادہ پڑھے جانے کی بڑی وجہ یہی شخصی ہے۔ واہ، اب تو اس کتاب کو پڑھنا مجھ پر لازم ہے۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں۔ خیریت سے جائیں، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔